السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں سب خیر خیریت سے ہوں گے، امن و امان کے ساتھ ہوں گے، پروردگار عالم کے بہترین شکر کے ساتھ، اس کے بہترین ذکر کے ساتھ اور اس کی بہترین حفظ و امان کے ساتھ ہم نے ایک نئی دن، نئے سویرے اور نئی صبحوں کا آغاز کیا ہے۔ الحمدللہ کہ پروردگار عالمین نے ہمیں ایک اور نیا سویرا دیکھنا نصیب کیا، ایک نیا دن دیکھنا نصیب کیا، سورج کی روشنی ہم پر بکھیری اور صبح کی بہت پیاری اور ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا ہمیں دیکھنا نصیب ہوئی ہے نا۔ بہت شکر الحمدللہ، سورج کی روشنی ہم پر بکھری کیونکہ پروردگار عالمین نے سورج کو اجازت دی، اس میں ہمارا بھی حصہ رکھا ہے نا۔ اور سورج کی روشنی ہمارے لیے ہیلتھ وائز کتنی بینیفیشیل ہے یہ تو ہم سب جانتے ہیں، ہے نا۔ تو الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کو ایک بار پھر ہمیں دیکھنا نصیب کیا۔ شکر الحمدللہ۔ آج ہفتے کا دن ہے اور آج کی بہترین دعا کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آئیے ہم سب مل کر اس کا ترجمہ سنتے ہیں۔ اعوذ باللہ من شر الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنام خدا جو پناہ چاہنے والوں کا شعار اور بچاؤ چاہنے والوں کا ورد ہے، اور میں ظالموں کی سختی، حسد کرنے والوں کے مکر اور ستمگاروں کے ستم سے خدا کی پناہ لیتی ہوں، اور حمد کرنے والوں سے بڑھ کر اس کی حمد کرتی ہوں۔ خدایا تو وہ یکتا ہے کہ جس کا کوئی شریک نہیں، اور وہ بادشاہ ہے کہ جس کا کوئی حصے دار نہیں۔ تیرے حکم میں تضاد نہیں اور تیری سلطنت میں اختلاف نہیں۔ میں تجھ سے سوال کرتی ہوں کہ رحمت نازل فرما اپنے عبد خاص، اپنے رسول، ہمارے نبی برحق حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی پاک آل پر، اور مجھے اپنی نعمتوں کے شکر ادا کرنے کی اس طرح توفیق دے کہ جس طرح تیری رضا کی انتہا حاصل کر سکوں، جس سے تیری رضا کی انتہا حاصل کر سکوں، اور مجھے اپنی فرما برداری کرنے، عبادت کو ضروری سمجھنے اور اپنے فضل و کرم سے اپنے اجر و ثواب کا حقدار بننے میں میری مدد فرما۔ بے شک کہ یہ پروردگار عالمین کی ذات ہے نا کہ جو ہمیں نیکیوں کی طرف لے کر آتی ہے، ہماری نیتوں کو اتنا اچھا بناتی ہے، یہ بھی تو اسی کا کرم ہے نا، تو اس پر ہم اس کے شکر گزار ہیں۔ مولا اپنے فضل و کرم سے اپنے اجر و ثواب کا حقدار بننے میں میری مدد فرما، تاکہ میں تیری نافرمانیوں سے بچ سکوں جب تک زندہ رہوں، اور مجھے اس کی توفیق دے جو میرے لیے مفید ہے، اور جب تک میں باقی ہوں اپنی کتاب کے ذریعے میرا سینہ کھول دے، اس کی تلاوت کے ذریعے میرے گناہ کم کر دے، میری جان اور میرے دین میں سلامتی عطا فرما، اور اہل انس کو مجھ سے خائف نہ کر، اور میری باقی زندگی میں مجھ پر کامل احسان فرما جیسے کہ میری گزری ہوئی زندگی میں مجھ پر احسان فرمایا ہے۔ اے سب سے بڑھ کر رحم کرنے والے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ہم نے اتنی پیاری دعا سنی، ہفتے کے دن کی یہ دعا ہے، اور یہ دعائیں صحیفہ سجادیہ یعنی کہ حضرت امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام، ہمارے امام سید الساجدین، ہمارے امام، ہمارے چوتھے امام کی جو دعاؤں کی کتاب ہے، ان سے میں یہ دعائیں پڑھتی ہوں۔ الحمدللہ یہ شرف مجھے حاصل ہوتا ہے، اور ہم صبح صبح ان دعاؤں کو پڑھنے کا، ان کا ترجمہ پڑھنے کا اور ان کو سمجھنے کا شرف حاصل کرتے ہیں، اور ان کی برکتیں انشاءاللہ ہماری زندگی میں ہیں اور رہیں گی انشاءاللہ العزیز۔ اچھا، آج سورہ نبا کی بھی میں کچھ ڈیٹیلز آپ کے سامنے پیش کروں گی۔ سورہ نبا، حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جو شخص سورہ نبا کی روزانہ تلاوت کرے تو وہ سال ختم نہیں ہوگا مگر وہ خانہ کعبہ کی زیارت سے بامشرف ہوگا۔ یعنی جو شخص سورہ نبا کی تلاوت کرے ریگولرلی، ہم اپنے الحمدللہ انشاءاللہ کہ ہم اپنے دیگر ڈیلی اذکار میں، ذکر میں، اپنی دعاؤں میں، اور نماز کے بعد جو ہم دعائیں پڑھتے ہیں ان میں اگر ہم سورہ نبا کی تلاوت کو بھی شامل کر لیں
تو اس کے فیض ہم پر فیض و برکات بے شک کہ خدا کے کلام میں کسی قسم کا نعوذ باللہ کوئی شک نہیں ہے، اور جب ہم اس پڑھتے ہیں، ذکر کرتے ہیں خدا کا، اس کے کلام کے ذریعے اس کو پکارتے ہیں، تو بے شک پروردگار ہماری پکار کو سنتا ہے، اور اس کی برکتیں، اس کی رحمتیں اور اس کا اثر ہم اپنی ڈیلی لائف میں دیکھتے ہیں، ہم اپنی زندگی کے معاملات میں دیکھتے ہیں۔ تو ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام اللہم صلی علی محمد و آل محمد کیا فرماتے ہیں کہ جو شخص سورہ نبا کو روزانہ تلاوت کرے، یعنی اپنے روزانہ کے ذکر و اذکار میں اس کو شامل کر لے ڈیلی بیسس پر، تو وہ سال ختم نہیں ہوگا مگر اسے خانہ کعبہ کی زیارت کرنا نصیب ہوگی اسی سال کے اندر۔ تو سورہ نبا کوئی اتنی بڑی سورہ نہیں ہے، اس کی ٹوٹل ہیں 40 آیات، اور آیات تو بہت چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں، بہت بڑی بڑی بھی نہیں ہوتی، تو بہت ایزیلی ہم لوگ اپنی دن کی کسی بھی نماز کے بعد آپ اس کا ذکر اپنا معمول بنا لیجئے، کسی بھی ایک نماز کے بعد، تو بہت آسانی کے ساتھ آپ کر پائیں گے انشاءاللہ العزیز۔ میں بھی کرتی ہوں، میں بھی کر رہی ہوں، میں جو دعائیں کرتی ہوں، ذکر و اذکار کرتی ہوں، وہ اپنی یوٹیوب فیملی سے بھی شیئر کرتی ہوں، کیونکہ اچھے دوست اپنے دوستوں سے اپنی اچھائیاں شیئر کرتے ہیں نا، تاکہ وہ بھی اپنی ان اچھائیوں میں حصہ ڈال سکیں، ہے نا۔ تو الحمدللہ میں یہ شرف حاصل کرتی ہوں، اور میں اپنی سوشل میڈیا فیملی سے بھی یہ ذکر و اذکار شیئر کرتی ہوں، تاکہ آپ بھی اور ہم سب مل کر اس کارواں میں ساتھ ہوں، اپنے پروردگار کی فرما برداری میں ساتھ ساتھ ہوں، اس کے شکر میں ساتھ ساتھ ہوں، اور نہ صرف ہمارا ساتھ دنیا میں ہو بلکہ آخرت میں بھی ہم ساتھ ساتھ ہوں، ہے نا، انشاءاللہ العزیز۔ اچھے دوست تو وہ ہوتے ہیں نا جو نہ صرف دنیا میں بلکہ آخرت میں بھی ہمیں ان کا ساتھ ملے گا، ہے نا۔ تو انشاءاللہ العزیز جو ذکر و اذکار میں اپنی ڈیلی لائف میں کرتی ہوں وہی آپ کے ساتھ بھی شیئر کرتی ہوں، اور ہم سب مل کر ابھی ہم سب کوششوں میں ہیں، مطلب ہماری یہ کوشش